بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ یہ وہ ماہ مقدسہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک آتے ہی ہر طرف خوشیوں کا ایک سما ہوتا ہے۔ اہل ایمان اپنے ایمانوں کو اس سے تازگی اور بالیدگی بخشتے ہیں۔ ہر صاحب ایمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، نماز کے اندر، تلاوت کے اندر اور جتنی بھی عبادات ہیں ان میں کثرت کی جاتی ہے۔ اور کثرت کیوں نہ ہو کہ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کی حدود کو جان لے، جن چیزوں سے بچنا تھا اگر وہ بچ جائے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اپنے رب سے اپنی بخشش اور مغفرت کروا لے۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے ساتھ، خوشیوں بری ان ساعتوں میں ہم آپ کے لیے جمال رمضان ٹرانسمیشن ایک بار پھر لے کر آئے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے فضائل رمضان۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے پاکستان کی عظیم مذہبی شخصیت حضرت علامہ مولانا پیر سید مصباح الحسن شاہ صاحب گیلانی آپ کو مدعو کیا ہے۔ شاہ صاحب، آپ کا شکریہ جو آپ ہماری دعوت پر آپ نے لبیک کہا اور آج تشریف لائے۔ نعت کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حضرت پیر سید حسن حسین شاہ صاحب بخاری۔ آپ کا بھی میں شاہ صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ گفتگو کا آغاز شاہ صاحب سے کریں گے۔ شاہ صاحب، رمضان المبارک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بے انتہا قرآن و حدیث میں اس کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، اس کی رحمتوں کے بارے میں، اس میں جو برکتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں، اور اللہ رب العزت نے جو انعامات آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کیے ہیں وہ بہت سوں کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں رمضان المبارک کے جو فضائل ہیں ان پہ مختصر سے کچھ بات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ تعالی مولانا العظیم۔ انتہائی قابل عزت و احترام پروفیسر قیصر قریشی صاحب، بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، اور آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس ماہ مقدس میں ایک بار پھر اتنے خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا، جس سے امت کے ساتھ اخلاص کرتے ہوئے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ جو لوگ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس غفلت سے بیدار کرتے ہوئے اس ماہ مقدس کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سعی کو قبول فرمائے۔ قرآن عظیم میں اس ماہ مقدس کو اللہ نے ذکر فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح کے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ اس پہ مفسرین نے بڑی
جامع جاندار گفتگو فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہاں مختصر وقت میں عرض کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عبادات میں سے جو مقام عطا فرمایا ہے، وہ رب کریم نے وہ مقام عطا فرمایا ہے جو عبادت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، سبحان اللہ، جو فرض ہے۔ اللہ نے اس روزے کو امت پہ فرض قرار دیا ہے، کیا بات، یعنی آپ اس سے آسانی سے ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں نے عرض کیا کہ اس کو اللہ نے فرضیت کا درجہ دیا ہے، بے شک، تو ہمیں فرضیت کے درجے کے بارے میں اتنا، ہم جب کتب حدیث کو، کتب تفسیر کو، کتب فقہ کو دیکھتے ہیں تو یہ فرض ہے کیا؟ تو یہ فرض اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ جس کا انکار کرنے سے بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور جس کے ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ بے شک، یعنی یہ فرض کی اہمیت، یعنی عبادت میں سے اللہ نے رمضان المبارک کو وہ عظمت عطا فرمائی، وہ درجہ عطا فرمایا کہ اس کا انکار کرنے والا بندہ مومن ہی نہیں رہتا۔ بے شک، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے جو قرآن مجید کی روشنی میں کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کا اس کی یہ فضیلت ہے کہ کوئی بھی اس سے باہر نہیں رہا، ہر امت پہ اس ماہ مقدس کو فرض کیا گیا۔ یعنی آپ اس کی اگر یہ دیکھیں، ہم روزے کی بنیاد دیکھیں کہ شریعت میں بہت سی چیزیں پہلے تھیں جو بعد میں ختم ہو گئی، جی ہاں، بالکل، بہت سے ساری احکام چیزیں، ایسے تھے، بے شک، لیکن روزے کی آپ تاریخ کو دیکھنا چاہیں تو جتنی پرانی انسانیت کی تاریخ ہے اتنی ہی پرانی روزے کی بھی ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت یعنی اتنی پرانی۔ بے شک، اور پھر اس کا کمال یہ دیکھیں کہ کوئی چیز 2-4 دن 2-4 مہینے رہے تو اس میں وہ اہمیت اس کی نہیں رہتی، جی ہاں، لیکن اس کا کمال دیکھیں، دن بدر گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اس کی عظمتوں کو 4 چاند لگاتا جاتا ہے، کیا بات ہے، اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی، یعنی اس کی افادیت اور اہمیت میں کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ٹھیک ہے جی ہر سال روزے آتے رہتے ہیں تو کیا ہوا۔ آپ جب بھی دیکھیں رمضان المبارک آتا ہے، اس سے پہلے چند دن پہلے، مہینہ پہلے، جو ہی شعبان شروع ہوتا ہے، امت محمدیہ علی تحیت والصلاۃ والسلام، حضور نبی پاک علیہ السلام کی امت میں رمضان المبارک کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں نے شادیاں کرنی ہوتی ہیں، جی جلدی کرو آگے رمضان آ رہا ہے۔ یعنی یہ بات اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے جی شادیاں کرو آگے رمضان آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں امت کے ذہنوں میں اس کی قدر ہوتی ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان کی عظمتوں کے پیش نظر ہم نے اور کچھ کام نہیں کرنا، رب کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے، باقی سارے کاموں سے ہم فارغ ہو جائیں، لعلکم تتقون۔ پھر اس کی عظمت دیکھیں، یہ خود تو عظمتوں والا ہے ہی ہے، قرآن مجید اس کی ایک اور عظمت کہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جو اسے اپناتا ہے اللہ اسے پرہیزگاری کی دولت عطا فرما دیتا ہے، یعنی جو اس کو حاصل کر لیتا ہے، خود یہ کتنی عظمتوں والی وہ چیز ہوگی جو اپنائے اس کو، اللہ اسے اتنی عزت عطا فرمائے کہ اسے تقوی والا بنا دے، اسے متقی بنا دے۔ یعنی متقی کا تقوی کا ایک معنی لعلکم تتقون، اس کے بہت سے معنوں میں سے، پرہیزگاری کے معنوں میں سے سادہ سا اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اپنے مالک کا ڈر بندے کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، اپنے مالک کا خوف بندے کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، اپنے مالک کے ہونے کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے کیا ہو، جسے مالک کا احساس پیدا ہو جائے اس کی بخشش تو ہو ہی جاتی ہے۔ یعنی یہ دوسری حدیث میں دیکھیں نا، کہتا ہے کہ کوئی بندہ کسی نے جرم کیا، میں روایات کا مفہوم عرض کر رہا ہوں دامن وقت میں رہتے ہوئے، کہ کسی بندے نے جرم کیا، امام منذری نے، امام بخاری نے ان روایات کو لایا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، کہ کسی بندے نے جرم کیا، جرم کرتے کرتے آخر وہ جرم کرنے لگا، جرم کے قریب پہنچا، احساس ہو گیا میرا رب ہے، تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اسے بخش دو، اسے اتنا احساس تو ہے یہ میرا رب ہے، لعلکم تتقون۔
فرمایا جس احساس کے ذریعے بندے کی بخشش ہوتی ہے کہ بندے کو خدا اس پہ راضی ہو جاتا ہے، ایک طرف ساری زندگی کے گناہ ہو اور ایک طرف تمہاری ایک ادا ہو، اگر وہ جو خدا جس ادا کی بنیاد پہ عیبوں پہ پردے ڈال کے تمہیں جنت نصیب فرما دے، وہ ادا چاہتے ہو، وہ ادا ملتی رمضان المبارک کی برکتوں سے ہے۔ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی کی دولت۔ پھر نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں دیکھیں، آقا حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت سلمان اس کے راوی ہیں، میرے آقا حضور سید کونین نے آخری ذی الحج کو، ذی الحج کے آخر میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مقدس کی عظمت دیکھیں، کوئی بندہ کہتے فلاں مہمان آ گیا ہے، اس مہمان کی آمد کی خبر ایک عام شخص دیتا ہے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، اس لیے کہ فعل کی قوت کا پتہ فاعل کی استعداد کے مطابق کیسا ہے۔ وہ ایک عام بندہ بازار میں پھرنے والا کہتے ہے فلاں شخص آ گیا ہے، اس کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے۔ کسی شخصیت کے بارے میں حضور پیر مہر علی شاہ فرمائیں فلاں آ گیا ہے، اس کی اہمیت کچھ اور ہوگی۔ میرے سرکار غوث پاک فرمائیں فلاں مہمان آ رہا ہے، اس کی اہمیت کچھ اور ہوگی۔ باب مدینۃ العلم کسی کے بارے میں کہیں، اس کی اہمیت کچھ اور ہوگی۔ اور نبیوں کا تاجدار جس کی آمد کی بشارت دے، اس سے بڑھ کے عظمت اس کی کیا ہوگی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں تمہارے پاس رمضان المبارک آ گیا، تمہیں مبارک جس کی آمد کی مبارک خوشخبری شہنشاہ کونین دیں، اس کی عظمتوں کا احاطہ انسانی عقول نہیں کر سکتی۔ انسانی عقول جس چیز کی عظمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتی، پھر اسے ماننا لازمی ہو جاتا ہے، اسے لازم۔ کیا بات ہے آپ کو، جی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا۔ میں چاہوں گا کہ اسی سے ایک سوال آگے لے کے چلیں، وہ یہ کہ جیسا کہ آپ نے اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ بندوں پر مہربان ہے، غفور ہے، رحیم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، جا بجا قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو یہ ذرا بتائیں کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اس کا کیا نظارہ ہوتا ہے اور اس کا کیا انداز ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ویسے تو انداز ہی وہ رحمتوں والا ہے، اور اس کی رحمت ایسی ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، اس کی رحمت ہر چیز سے وسعت ہے۔ لیکن رمضان المبارک کی عظمتوں میں ہی یہ بات بھی ہے کہ اس مہینے میں رب کی رحمت کا انداز بھی نرالا ہو جاتا ہے۔ اسی روایت کے آگے آپ الفاظ دیکھیں، نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مقدمہ قد اذلکم شہر النظیم کہا، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، میں اتنی عظمتوں والا ہے، خدا کی رحمت کی وسعت اس میں یہ ہوتی ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی بھاری ہے۔ خیر من الف شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس کی رحمت کی وسعت دیکھیں کہ ایک طرف 1000 مہینوں کی راتوں کو رکھا جائے، ایک طرف اس رمضان المبارک میں ایک رات کو رکھا جائے، اس کی ایک رات میں، یعنی آپ پھر اندازہ لگا رہے ہیں 1000 مہینوں کی راتوں کو ایک پلڑے میں، اس ماہ مقدس کی ایک رات کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یہ خیرن، یہاں یہ بہت دلچسپ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو اب ذرا تھوڑا سا اس حیثیت سے دیکھیں کہ ہم باقی چیزوں کو بڑی غور سے دیکھتے ہیں، لیکن رسالت مآب کے فرامین کی چاشنی ہمیں لینی چاہیے کہ میں ان کی میٹھی، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا۔ حضور کے خطاب کی دلکشی دیکھیں، اس میں خیر من الف شہر، یہ خیر اس میں تفضیل کے معنی میں، یعنی 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، ان کے برابر نہیں کہا، کہا پھر بھی کتنا افضل ہے، کہا وہ نبی جانے خدا جانے۔
اس کی عظمتوں کو کون جائے؟ ایک رات اس میں اتنی ہے۔ پھر میرے آقا دنیا خدا کی رحمتوں کی اتنی وسعت ہو جاتی ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ کریم نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتے۔ خدا کی رحمت کی وسعت دیکھیں، نفل فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ فرض کے بارے میں اہمیت میں نے عرض کر دی کہ فرض جان بوجھ کے چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، انکار کرے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ نوافل پڑھو تو ثواب ہوگا، نہ پڑھو تو کوئی جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، پڑھو تو ثواب ہے، صرف ثواب ہے۔ کہا یہ ماہ مقدس رب کی رحمت جوش میں آئی، کہا امت محمدیہ کو صرف ثواب نہیں دیں گے، اسے فرضوں کے برابر کر دیں گے، اسے فرضوں کے برابر، اس کی رحمت کی وسعت ہے، بندوں پہ خدا کی رحمت اتنے جوش میں آتی ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی فرض پڑھے، میں میرے نبی رحمت سید کونین کی نسبت کا عظمت اور خدا کی رحمت کی وسعت دیکھیں، کہا یہ تو محمد عربی والے ہیں، ان کو ایسے نہیں دینا جیسے باقیوں کے دینا۔ میں اس ماہ مقدس میں تمہیں اتنا دوں گا، تم ایک فرض پڑھو گے تمہارے نامہ اعمال میں 70 فرضوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا سب۔ پھر نبی پاک سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خدا کی رحمت اتنے جوش میں آتی ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ کیا بات! اور رحمت کے ایک روایت میں رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کہ خدا کی رحمت اتنے جوش میں آتی ہے، میں شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں لوگوں نے بڑی خدا کی رحمت کی وسعتوں کے بارے میں بڑی محدثین نے، حضرت مولا علی قاری نے اور دوسرے محدثین نے، علامہ عینی نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا کہ یہ کیا رحمت آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کہ اس سے واقعی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ کیا واقعی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ کیا واقعی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ ایک جواب تو اس کا یہ دیا، کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، خدا کی رحمتوں کی انتہائی نہیں، وہ آسمان کے دروازوں کو کھول دے تو کون سی بڑی بات ہے۔ رمضان المبارک کی فضائل پہ بات ہوئی قرآن و سنت کی روشنی میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کیسے گزارنا چاہیے ہمیں۔ قبلہ قریشی صاحب انتہائی اہم چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی، سوال کیا کہ رمضان المبارک کو گزارنا کیسے چاہیے۔ ایک تو اس ماہ مقدس کی فضائل ہیں کہ یہ خود تو ہے ہی عظمتوں والا، یہ اپنے ساتھ لگنے والوں کو بھی عظمتیں عطا کر دیتا ہے، لیکن یہ اپنے ساتھ لگنے والوں کو عظمتیں کیسے عطا کرتے ہیں۔ ایک تو ایسے گزارنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور حضور نے فرمایا آمین۔ حضور دوسرے سیڑھی پہ چڑھے تو سرکار نے پھر کہا آمین۔ سرکار دو عالم علیہ السلام تیسری سیڑھی پہ گئے تو حضور نے پھر آمین کہا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلاموں نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ ممبر کی سیڑھی پہ چڑھے لیکن انداز انوکھا تھا، ایسے کبھی ہوا نہیں جیسے آپ نے آج کیا کہ آپ نے ہر سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے آمین کہا۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آمین اس لیے کہا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے جبریل نے کہا دعا کی، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور مجھ پہ درود و سلام نہ پڑے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین، میں نے امین کہا۔ پھر سرکار نے فرمایا جبریل نے کہا اس شخص کے لیے بھی ہلاکت ہو جو اپنے ماں باپ کو بوڑھا پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے۔ یہ چیزیں بڑی عام ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ حدیث مبارک کو میں نے برکتوں کے لیے پہلے دو حصے پڑھے، اللہ کریم ان کی برکت سے رمضان کی برکتیں بھی ہمیں نصیب فرمائے۔
تیسری یہ چیز کہ حضور نے فرمایا کہ جبریل امین نے کہا ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کو پائے اور وہ بخشش حاصل نہ کر سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس رمضان المبارک میں ہمیں اللہ سے بخشش طلب کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے کہ جس میں واضح طور پہ آقا حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رمضان المبارک میں کیے جانے والے اعمال کو ذکر فرمایا۔ اس سے قبل یہ کچھ چیزیں مثلا اللہ تعالیٰ نفلوں کو فرضوں میں کے برابر کر دیتا ہے، اس حدیث میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بندے کو رمضان المبارک میں نوافل کثرت سے پڑھنے چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے نماز تو وہ 5 ٹائم پڑھے گا، ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ فجر کو وہ 2 دفعہ پڑھے۔ ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ فجر کو، اب ظاہری بات ہے 5 نمازیں 5 وقت میں ہی پڑھے گا، تو اس میں وہ کثرت سے کیسے کوئی ایسا عمل بھی ہو کہ رمضان المبارک میں باقی وقت کو وہ ضائع نہ کرے۔ حضور نے فرمایا نفلوں کو اللہ فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ جو فرائض کے علاوہ وقت ہے ان میں کثرت سے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ دوسرا جو نبی پاک علیہ السلام نے پھر ایک اور حدیث میں اشارہ امت کی طرف کو کیا کرنا چاہیے اس رمضان المبارک میں، وہ یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام جب رمضان المبارک آتا تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس جبریل امین تشریف لاتے، اور حضور ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے حضور ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ اب یہ اس کو بتانے کا، امت کو بتانے کا مقصد یہ امتی کے لیے، نبی سے پیار کرنے والے کے لیے ہر وہ چیز پسندیدہ ہونی چاہیے جو نبی کو پسند ہے۔ کیا بات ہے، بہت ماشاءاللہ۔ نبی نے جبریل کے ساتھ بیٹھ کے کیا پسند کیا رمضان المبارک میں؟ نبی نے رمضان میں جبریل کے ساتھ بیٹھ کے قرآن مجید کو پڑھنا پسند کیا۔ اس کا مطلب ہے حضور بتا رہے ہیں جب نبیوں کا سلطان، عظمتوں والا نبی کو رمضان المبارک میں جبریل کی معیت میں قرآن کو پسند کرتا ہے، امتی کو چاہیے کہ وہ بھی قرآن مجید کو کثرت سے اس ماہ مقدس میں پڑھے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اب وہ حدیث کے جو حضور نبی پاک علیہ السلام نے 4 چیزوں کے بارے میں ذکر فرمایا، ان میں 4 کاموں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ سرکار میں ان میں سے 2 کام تو ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جائے اور خدا کا قرب حاصل کیا جائے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے جن کے ذریعے خدا کو راضی کیا جائے اور خدا کا قرب حاصل کیا جائے، اور 2 کام ایسے ہیں حضور نے فرمایا جن کے بغیر تمہارا چارہ ہی نہیں، جن کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ وہ 2 کام کون سے ہیں جن کے ذریعے رب کو راضی کیا جائے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان میں سے ایک کام یہ ہے لا الہ الا اللہ، کثرت کی جائے۔ اس کا معنی آپ دیکھیں تو خدا اس بندے سے راضی ہوتا ہے رمضان المبارک میں جو یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا بات ہے، بہت اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یہاں، اس سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہاں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام فرمانے اس کام کے ذریعے رب راضی ہوتا ہے۔ خدا کس سے؟ ہمیں اس کے معنی پہ غور کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان پہ یہ ہو اس کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اور ہم نے معبود سینکڑوں بنائے رکھے ہوں۔ یہ معبود جس کو کہا ہے وہی دل سے بھی معبود اسے مانا جائے، اسے دل سے معبود مانا جائے۔ کہا یہ کیسے؟ معبود جو دل سے مانتا ہے اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کتنا راز، لیکن یہ کام کوئی کھیل نہیں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ قبائے لا الہ خونی قبائیست، کیا بات، کیا بات۔ ہمارے ہاں یہ چھوٹی سی چیز سمجھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، جسے کچھ چیز سمجھا ہی نہیں جاتا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت ہے کہ موسیٰ کلیم بارگاہ الہی میں رب سے ملاقات ہوئی، تو خدا سے ملاقات ہو تو موسیٰ کلیم نے
اس محبت بری گفتگو میں بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں اللہ جی مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جو کسی اور کو نہ بتائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کسی اور کو نہ بتائی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر یہ تم چاہتے ہو تو پڑھو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کیا بات ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ روایت کے مفہوم میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ کریم سے موسیٰ کلیم نے عرض کیا اللہ جی میں تو کوئی ایسی چیز چاہتا ہوں جو کسی اور کو نہ بتائی ہوئی ہے، تو سب ہی پڑھتے ہیں۔ کیا بات ہے، شک تو مفہوم یہ آتا ہے میں کائنات ساری کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، پلڑا لا الہ الا اللہ والا واریوں کا۔ کیا بات ہے۔ یہ اتنی عظمتوں والی چیز ہے کہ اس میں کرنا کیا چاہیے، میں لا الہ الا اللہ تم پڑھو راضی رب ہو جائے گا، اپنا قرب وہ دے دے گا جسے ہم معمولی سی چیز سمجھتے ہیں۔ حضرت اقبال نے کہا کہ ہر کسی کے با قبائے لا الہ خونی قبائس کہ بر بالائے نامرداں دراز است۔ فرماتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کا جو جبہ ہے نا یہ خونی جبہ ہے، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا وظیفہ ہے۔ یہ جو روایات میں آتا ہے نا یہ نبیوں کا وظیفہ ہے، اقبال اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ معمولی لوگوں کا کھیل نہیں ہے، یہ نبیوں کا وظیفہ ہے۔ قبائے لا الہ خونی قبائس کہ بر بالائے نامرداں دراز است۔ یہ لا الہ الا اللہ کا خونی جبہ ہے، یہ نہ مردوں کے جسم پہ فٹ ہی نہیں آتا، اس پہ فٹ آنے کے لیے بھی جسم حسین ابن علی جیسا ہونا چاہیے کہ یہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ فرمایا دوسرا جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، وہ یہ اللہ سے بخشش مانگو، خدا سے بخششوں کا سوال کرو۔ یہاں خدا کی رحمتوں کی انتہا اور اسماء مقدس میں رحمت اور اسماء مقدس کا عمل دیکھیں، خدا سے بخشش مانگو۔ جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا، وہ فرماتے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی، اکثر پڑھتے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ یہی پڑھتے رہتے ہیں؟ شاید کہ پوچھنے والے کے ذہن میں کیا ہو ہمیں اس کے بارے میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن بندہ حیران تو ہوگا کہ اتنا بڑا بندہ اور وہ دعا کیا پڑھتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ چلتے ہیں تو اللہم اغفر لی ورحمنی، بیٹھتے ہیں تو اللہم اغفر لی ورحمنی، وہ سوتے ہیں تو اللہم اغفر لی ورحمنی، جاگتے ہیں تو کہتے ہیں سادھیا تجھے نہیں پتا اس سے بڑھ کے مجھے اور کسی چیز کی ضرورت کیا ہے، اللہ مجھ پہ رحم کر دے اور مجھے بخش دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، جسے وہ کتنی بڑی بخش بات ہے۔ دے، یہ کتنی بڑی بات ہے، وہ بخش دے۔ سبحان اللہ، خدا جس کو بخش دیتا ہے اس سے بڑھ کے بندے کے لیے کیا ہو، اللہ بندے کے کہ میں نے تجھے بخش دی، سبحان اللہ، میں نے تجھے۔ قبولیت کا پتہ نہیں کون سا وقت ہوتا ہے، جی اور یہاں تو حدیث میں آتا ہے رمضان المبارک کے ہر دن میں قبولیت کی ایک ساتھ ہوتی ہے، کیا بات ہے، جس میں اللہ حضور کے امتی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ خدا سبحان سے اللہ، بخشش کا سوال کرو سبحان یہ اللہ، کثرت سے، اس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے، ایک یہ کہ رب سے جنت کا سوال کرو، سبحان اللہ، دوسرا یہ کہ رب سے جہنم سے پناہ مانگو، اللہ اللہ اکبر، ہمیں اپنی جنت عطا فرما دے، سبحان اللہ، دوسرا یہ کہ مولا مجھے تو اپنی جہنم سے چھٹکارا دے۔ لیکن یہاں بڑے نبی پاک علیہ السلام کے جملوں میں خدا کی عظمت کو دیکھیں، کیا بات خدا ہے، کی رحمت کی وسعت، سبحان اللہ، سبحان، میں نے تجھے۔ قبولیت کا پتہ نہیں کون سا وقت ہوتا ہے، اور یہاں تو حدیث میں آتا ہے رمضان المبارک کے ہر دن میں قبولیت کی ایک ساتھ ہوتی ہے، جس میں اللہ حضور کے امتی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ خواہ خدا سے بخشش کا سوال کرو یہ کثرت سے، اس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے، ایک یہ کہ رب سے جنت کا سوال کرو، دوسرا یہ کہ رب سے جہنم سے پناہ مانگو، اللہ ہمیں اپنی جنت عطا فرما دے، اور دوسرا یہ کہ مولا مجھے تو اپنی جہنم سے چھٹکارا دے۔ لیکن یہاں بڑے نبی پاک علیہ السلام کے جملوں میں خدا کی عظمت کو دیکھیں، خدا کی رحمت کی وسعت کو دیکھیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، کوئی بادشاہ ہو اس سے کوئی بندہ سوال کرے تو لوگ تو کسی کا آپ نے دیکھا ہوگا یہ طبقہ کسی کا فون نہیں اٹھاتے، پتہ نہیں شاید
کہ ہم نے کال کر لی تو کوئی مجھ سے سوال نہ کر لے، سوال نہ کر لے، لیکن رب کی رحمت کہا اللہ کے حبیب نے کہا اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے سوال نہیں کرتا، اللہ اکبر، کیا بات، وہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک روایت کا مفہوم ہے وہ کتنا، کہا کہ تم سوال کرو عطا کرتا رہوں میں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، جس طرح سمندر میں سوئی کو ڈال کے نکالا جائے تو سمندر میں کچھ فرق نہیں پڑتا، ساری کائنات مانگتی رہے میں دیتا رہوں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سمندر کو میں سوئی کو ڈال کے نکالا جائے۔ سبحان اللہ، کیا آئیے پھر اللہ کے حبیب نے اس سے اگلے جملے نبی پاک علیہ السلام میں پھر اور کیا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ حضور نے کہا کہ جو بندہ رمضان المبارک میں کسی کو پانی پلاتا ہے، سبحان اللہ، کسی کو پانی پلائے رمضان المبارک کے مہینے میں، کیا مطلب کہ وہ کسی کو افطار کروائے روزہ، کیا بات، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو کسی کو رمضان المبارک میں پانی پلاتا ہے، یہ رمضان المبارک میں افطار کروانے کی فضیلت، یعنی لوگوں کو روزے افطار کروانے چاہیے، حضور اس طرف دلا رہے ہیں، اور حضور نے یہ ترغیب دلاتے ہوئے انعام کتنا بڑا دکھا، رحمت کونین کا یہ انعام سن کے امت کے دل پھر بھی ٹھنڈے نہ ہو تو کب ٹھنڈے ہوں گے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے جو کسی بندے کو پانی پلائے گا اللہ حوض کوثر پہ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، سبحان اللہ، کیا بات، حضور کے حوض کوثر سے جسے پانی نصیب ہو جائے، حضور نبی پاک علیہ السلام کے حوض سے، اس کا مطلب ہے کوئی حضور کا حوض خاص ہوگا، حضور نے میرے حوض سے اللہ اسے پلائے گا، تو مطلب ہے حوض کوثر تو سب کے لیے ہوگا، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے میں میرے حوض سے پلائے گا، کہا جو نبی خاص ہے وہاں بھی اس نبی کے لیے حوض بھی خاص ہی کوئی ہوگا، میں اسے اللہ میرے حوض سے پلائے گا، جو نبی کے حوض سے پینا چاہے، کہا اس میں کثرت سے جو کام کرنے چاہیے، تلاوت قرآن مجید کثرت سے کرنی چاہیے، ہمارے لیے یہ نتیجہ نکلا نوافل کثرت سے کرنے چاہیے، اور اس میں لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس ماہ مقدس میں خدا سے بخششوں کا سوال کرنا چاہیے، اس ماہ مقدس میں اللہ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے، اس ماہ مقدس میں خدا سے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ایک کہ افطاری کروانی چاہیے، یہ کسی کو افطار کروانے سے رزق کم نہیں ہوتا، آپ دیکھیں نا کسی کو کوئی بندہ کہے کہ یہ کام کرو، اسی بات پہ ایک بات ایڈ کر دوں، میں چاہوں گا کہ وقت اب مختصر ہے تو آپ مختصر پیغام دیں ہمارے سننے والوں کو کہ رمضان المبارک میں کیسے ہمیں دوسروں کا خیال رکھ کے چلنا چاہیے اور کس طریقے سے ہم نے دوسروں کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے، ان کے ساتھ اپنا رویہ کیسا رکھنا ہے۔ رمضان المبارک رحمتوں والا مہینہ ہے، تو انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، انسان کو جب اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں عرض کر سکتا کہ جب اس نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے تو جب اس کی فطرت رحمت والی جو ہے اتنی بڑھ جاتی ہے، وہ نفلوں کو فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، کیا بات ہے، وہ بندوں کے لیے معافی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، تو بندوں کو بھی رحمت والا بنانا چاہیے، بندوں کو بھی اپنے اندر رحم کی صفت پیدا کرنی چاہیے، رحم کی صفت جب بندے کے اندر آ جائے اس سے اتنا نتیجہ ملتا ہے، حضرت دائم اقبال دائم کی زبانی وہ نتیجہ ہمیں سمجھ آتا ہے، کہا اس کی رحمت جب بندہ اپنے دل میں رحمت ڈال لے تو پھر کیا ہوتا ہے، دائم فرماتے ہیں دائم روزی دیندہ یزیدیاں نو ہو کے کربل والے حسین دا رب، اللہ کیا بات ہے، کہا جب رحمت کی صفت آتی ہے تو وہ اپنوں کو بھی بندہ معاف کرتا ہے، بیگانوں کو بھی معاف کرتا ہے، اپنوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک، غیروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک، اور دوسروں کا خیال، یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بندہ بھوکا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ کم از کم آپ سارا نہیں دے سکتے، کچھ افطاری کے لیے بندہ دے دے، اس سے کمی نہیں ہوگی، اللہ کے بھی فرماتے ہیں تو اس کو افطاری کروائے گا، وہ کمزور ہے کچھ نہیں دے سکتا، تجھے میرے حوض کوثر سے عطا کر دیا جائے گا، اس لیے کثرت سے حدیث میں آتا ہے
صدقے کی کثرت، حدیث میں آتا ہے اس ماہ مقدس میں صدقے کی کثرت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال، یعنی ہم جو کہتے ہیں روزہ آ گیا تو یہ بڑی آپ نے بہت اہم سوال کیا کہ ہم غصے ہو جاتے ہیں، روزہ ہے جی، اور منہ بنا لیتے ہیں. کہا یہ روزہ نہیں ہوتا، روزہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں رحمت کی صفت پیدا ہو جائے. اللہ کے بن یہاں تک کہ اگر تمہیں کوئی کچھ کہتا بھی ہے تو آپ کو کوئی برا بلا بھی کہتا ہے، اس کے جواب میں مت کہو میرا روزہ ہے میں غصے میں ہوں، میرا روزہ ہے. فحاشی سے دور رہ کے کہا تمہیں کسی فحاشی کا جواب بھی فحاشی سے نہیں دینا چاہیے، چہ جائے کہ آپ کسی سے خود ایسے گلے شکوے اور اس طرح کی حرکات کریں. اس ماہ مقدس میں ظاہری بات ہے وہ اللہ کے کسی نے کہا تھا کہ تو مہرباں ہو جا اعلی زمین پر تو وہ آسمان والا تجھ پہ مہربان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے اس ماہ مقدس کی عظمتوں میں سے برکتوں میں سے ہمیں وہ حصہ نصیب فرمائے جو اپنے محبوب کریم کو نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوب، ماشاءاللہ بڑی پیاری اور بڑی مدلل گفتگو فرمائی آپ نے رمضان المبارک کے فضائل کے اوپر، اور پھر ہمارے سننے والوں کو یہ بتایا کہ رمضان المبارک کو کیسے گزارنا چاہیے. پروگرام کے آخر میں وقت ہوا چاہتا ہے نعت شریف کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حسن حسین شاہ صاحب بخاری، آپ نعت شریف پیش کرتے ہیں. مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے بلا دیتی ہے کہ جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، اور دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے عازم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے انسان مدینے میں رہے، بن کے
سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام، بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے مہمان آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں رمضان المبارک کے فضائل بھی بتائے، رمضان المبارک کو کیسے گزارنا چاہیے اس پر بھی بڑی مدلل گفتگو فرمائی۔ آخر میں ایک یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اور آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ بھی یہی ہے کہ جب ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ ہمارا رب، ہمارا خالق و مالک موجود ہے، تو پھر ہمارے بہت سے کام سدھرنا شروع ہو جائیں گے، ہمارے بہت سے کاموں میں جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ رمضان المبارک اللہ کرے سب کا یہ مہینہ اچھا گزرے، اللہ رب العزت ملک پاکستان پہ اپنا کرم فرمائے۔ اگلے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔